موجودہ الیکشن کمیشن بھی ابتدا میں سابق الیکشن کمیشن کی طرح مہربان رہا، کیونکہ پارٹی فنڈنگ کیس کو وہ اسی طرح لٹکاتا رہا جس طرح جسٹس سردار رضا کا الیکشن کمیشن لٹکاتا رہا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر شاید اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک سابق چیف الیکشن کمشنر اور بالخصوص ان کے سیکرٹری گئے تھے۔ اس دوران ڈسکا کے الیکشن کا مرحلہ آیا جس میں حکومت نے پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر کے حد کر دی۔ یہ وہ انتہا تھی جس پر الیکشن کمیشن کو احساس ہوا کہ اگر اس نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کی کریڈیبلٹی خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ الیکشن کمیشن اس مرحلے میں متحرک ہوا اور حکومت کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں سے حکومتی صفوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ واضح رہے کہ اگلے انتخابات کو 2018 جیسے انتخابات بنانے کی ذمہ داری مبینہ طور پر عارف علوی اور بابر اعوان صاحب نے اٹھا رکھی ہے۔ منصوبہ بندی کرنا ان دونوں کا کام ہے اور رپورٹ کی طرح اس کے تحت کردار ادا کرنا شبلی فراز وغیرہ کا کام ہے۔ ای وی ایم مشین سے بھی زیادہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ میں گڑبڑ کرنا مقصود ہے، لیکن اپوزیشن کی نااہلی کی وجہ سے زیادہ توجہ ای وی ایم مشین پر ہے۔ بہرحال اعظم سواتی صاحب کی قیادت میں چند وزراء جن میں فواد چودھری اور شبلی فراز بھی شامل تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس حاضر ہوئے۔ پہلے ان پر احسانات جتائے کہ کس طرح ہم نے آپ کو الیکشن کمشنر بنایا، پھر ان کے سامنے اوورسیز ووٹنگ اور ای وی ایم سے متعلق اپنے مطالبات رکھ دیے۔ اس دوران چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ریٹائرڈ ہونے والے 2 ارکان کے تقرر میں بھی تعطل سے کام لیا جا رہا تھا تاکہ 3 افراد پر مشتمل کمیشن کو مینج کرنا حکومت کے لیے آسان ہو۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ان سے عرض کیا کہ یہ دونوں کام ممکن نہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر عرب ممالک میں ہیں جن میں اکثریت مزدور طبقے کی ہے۔ وہ ای میل وغیرہ کے ذریعے ووٹنگ نہیں کر سکیں گے، جبکہ عرب ممالک میں ہم درجنوں پولنگ اسٹیشن بنا سکتے ہیں اور نہ وہاں کی حکومتیں اس کی اجازت دیں گی۔ یہی عذر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ اتنی تعداد میں مشینیں خریدنا، اس کے لیے بجٹ کا انتظام کرنا، پھر ان کو رکھنا، پھر ملک بھر میں ان کی ترسیل کا بندوبست کرنا اور وہاں پر چلانے کے لیے آئی ٹی کے ماہر بندوں کا انتظام کرنا ممکن نہیں۔ جب ہزاروں مشینوں کو رکھنے کی بات آئی تو شبلی فراز صاحب نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھ دی کہ میں اپنی سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت کی بلڈنگ میں ان کو رکھوا دوں گا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ جناب عالی، الیکشن کمیشن حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ادارہ ہے اور یہ کہ الیکشن کے وقت آپ نہیں بلکہ نگران وزیر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اپنا مواد کس طرح ایک وزارت کی بلڈنگ میں رکھ سکتا ہے؟ بہرحال اس نشست کے بعد وزراء سیکھ پا اور مایوس ہو کر نکلے اور عمران خان کو یہ رپورٹ دی کہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا بننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بلیک میل اور رخصت کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پہلے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا اور اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر الیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل گڑبڑ پری پول ریگنگ ہوتی ہے۔ الیکشن سے پہلے پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، ان کے رہنماؤں کے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، مختلف حربوں سے کبھی مسلم لیگ نون، کبھی مسلم لیگ کاف اور کبھی پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بڑھی جاتی ہے۔ بلیک میلنگ کے ذریعے الیکٹیبلز کو کنگ پارٹی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا ای وی ایم مشین اس مسئلے کے حل میں کوئی مدد دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری قسم کی گڑبڑ گنتی کے دوران اور پھر ریٹرننگ افسران تک نتائج پہنچانے کے دوران کی جاتی ہے۔ پچھلے الیکشن میں یہ نئی ریت ڈالی گئی کہ بعض جگہوں پر گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا۔ اب ووٹنگ آپ نے مشین سے کی ہو یا مینول کی ہو، لیکن اگر پولنگ ایجنٹوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا تو اس مشین کا کیا فائدہ؟ یہ تجویز لانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ پولنگ بوتھ ہوں گے۔ یہ مشین 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن مشین بھی ہے۔ وہ 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک درکار ہوں گی۔ مشین کا دوسرا حصہ بیلٹ یونٹ ہے جو 3.5 لاکھ درکار ہوں گے۔ اسی طرح 3.5 لاکھ بیلٹ پرنٹ کرنے والے پرنٹرز درکار ہوں گے۔ یوں تقریباً 10 لاکھ مشینیں درکار ہوں گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر 200 ارب روپے خرچ آئے گا۔ اب وہ حکومت جو 3 سال میں قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے نہیں دے سکی، اس کام پر 200 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ مشینیں بجلی سے چلیں گی اور خود ہمارے ایک وزیر گزشتہ روز اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے 30% علاقے میں بجلی نہیں۔ اگر الیکشن گرمی میں ہوئے تو کئی جگہوں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، پھر یہ مشینیں کیسے چلیں گی؟ ان مشینوں کو چلانے کے لیے اس کے ماہر لاکھوں کی تعداد میں رکھنے پڑیں گے۔ اس ماہر کو
वोटर को बताना होगा कि ये काम कैसे करेगी, और यूं वोटर से गलत बटन भी दबवाया जा सकता है और इसके वोट के बारे में जान भी सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा मसला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफीसर और मरकजी इलेक्शन कमीशन तक रिकॉर्ड पहुंचाने का है, और ज्यादा गड़बड़ इस अमल में की जाती है, लेकिन ये मशीन इस काम में मदद नहीं दे सकती क्योंकि ये मरकजी सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में RTS सिस्टम बनाया गया, लेकिन हमने इसका हशर देख लिया। इस तनाजुर में मामले को देख लें तो हर कोई समझ सकता है EVM महज बहाना है। इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करके पार्टी फंडिंग केस के फैसले से बाज रखना और अगले इंतखाबात को भी 2018 जैसा इंतखाब बनाना है।